میرے نبی کا زمانہ ایک باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، کئی لڑکے تھے، ایک لڑکی بڑے پیار سے پالا، بڑے لاڈ سے پالا، اس کی گھٹی میں شریعت مصطفیٰ پلائی جانے لگے۔ اللہ اللہ بیٹی جوان ہو گیا، اچھا رشتہ ڈھونڈ لیا، اچھی شادی ہو گئی، شوہر بھی نمازی ہے، بیوی بھی نمازی ہے، دونوں میاں بیوی بہت اچھے نکاح ہو گیا۔ باپ نے بیٹی کے ہاتھ پکڑ کے شوہر کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا او میرے لال، او میرے لال، یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے سونپ دی۔ او میرے لال، یہ میرا دل کا ٹکڑا ہے، یہ میری جان ہے، یہ میرا جگر ہے، اگر میری بیٹی کو تکلیف ہوگی تو اس باپ کا جگر پھٹ جائے گا، اس باپ کی جان نکل جائے گی، بیٹا خیال رکھنا۔ اور بیٹی سے کہہ دیا او بیٹی، مجھ سے زیادہ حق تمہارے شوہر کا ہے، اگر میں مرتا ہوں، میں پیاسا پڑا ہوں تو بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر مت آنا۔ کہا ابا جان ٹھیک ہے۔ دونوں میاں بیوی چلے گئے، بڑے پیار سے رہنے لگے۔ لڑکی قرآن پڑھ رہی ہے، سورہ نور سورہ طٰہٰ پڑھ کے دعا کر رہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد شوہر کا کام بند ہو گیا، شوہر کا کام ٹھپ ہو گیا، شوہر کا کام ٹھپ ہو گیا اور کہا او میرے شریک حیات، میرا کام نہیں چل رہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں کہیں باہر کو چلا جاؤں۔ بی بی نے کہا او میرے سرتاج، تمہاری مرضی، چلے جاؤ، لیکن لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، بجلی کا زمانہ نہیں تھا، گھر میں چراغ اور ڈبی جلا کرتے تھے۔ او بیگم سنو، اگر تمہارا میکا بستی کا ہے، میں چلا گیا تو تم بھی چلی جاؤ گے، نہ میرے ماں ہے نہ بھائی، کون میرے گھر میں چراغ جلائے گا، ڈبی جلائے گا، روشنی کرے گا؟ تو بی بی نے کہا او میرے سرتاج، یہ تمہارا نہیں، یہ تو میرا بھی تو گھر ہے، جاؤ تمہارے گھر میں، اپنے گھر میں میں چراغ جلاؤں گی، میں ڈبی جلاؤں گی۔ اللہ اللہ، کچھ دنوں کے بعد شوہر باہر کو چلا گیا، نہ موبائل کا زمانہ تھا، نہ فون کا زمانہ تھا۔ لڑکی قرآن پڑھ رہی ہے، سورہ نور سورہ طٰہٰ پڑھ کے دعا کر رہی ہے، اے میرے پروردگار، میرے شوہر کی عمر اور کمائی میں برکت عطا فرما۔ او میری بہنوں سنو، اگر اپنے شوہر کے لیے دعا کرے تو طریقہ میں بتاؤ۔ اگر کسی کا شوہر شراب کی عادت ہو، اگر کسی کا شوہر غلط جگہ پہ جاتا ہے، اگر کسی کا شوہر گھر میں گالیاں بکتا ہے تو وہ بی بی اپنے شوہر کے لیے سورہ نور سورہ طٰہٰ پڑھ کے دعا کرے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ اگر بی بی اپنے شوہر کے لیے سورہ نور سورہ طٰہٰ پڑھ کے دعا کرے تو ان کی دعا شوہر کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ فاطمہ کی دعا میرے علی کے حق میں ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، ادھر شوہر اپنا کام کر رہا تھا، باپ بیٹی ادھر شوہر اپنا کام کر رہا تھا، لڑکی کی باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، سارے لوگ دیکھنے جا رہے ہیں، لیکن بیٹی گھر میں کھڑی چکر لگا رہی ہے، ارے میرا شوہر تو گھر میں ہے ہی نہیں، میں اجازت کس سے لوں؟ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز بھی نہیں، میں کیا کروں؟ لڑکی پریشان، ادھر باپ کی پیاری تھی، باپ کی چہیتی تھی، باپ کی لاڈلی تھی، ایک طرف شریعت کے مصطفیٰ اور دوسری طرف باپ کا بیٹر ہے۔ لڑکی رو رو کر دعا کر رہی ہے، چھوٹا بھائی آ گیا، باہر چل، ابا کی طبیعت خراب ہے، باہر چل، ابا تجھے یاد کر رہے ہیں۔ کہا او بھیا جان، میں کیسے جاؤں؟ جب میں رخصت ہوئی تھی تو باپ
बाप ने कहा बेटी शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम मत निकालना। ओ भैया जान मेरा शौहर तो घर में है नहीं, मैं इजाजत किससे लूं? अल्लाह अल्लाह लड़की कलेजा मशहूर के रह गई। अल्लाह अल्लाह भैया चला गया। अल्लाह अल्लाह सारे लोग देखने जा रहे हैं, लेकिन सारे लोग देखने जा रहे हैं। बाप की और ज्यादा तबीयत खराब हो गई। बाप कह रहा है मेरी बेटी को ला दो, मुझे बेटी से दो बात करा दो। लेकिन बेटी रो रो कर आंखें सुर्ख कर ली। अरे बेटी है बेटी, शौहर नहीं है, इजाजत किससे ले? शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालने वाली मेरी बहनों सुनो, आज सबक लेके जाना। वो लड़की घर से नहीं गई। बाप ने फिर भेज दिया भाई को, कल जाओ। बाप की आंखें बंद होने वाली है, बाप की आंखें बंद होने वाली है, बाप की सांसें रुकने वाली है, जाओ। अल्लाह अल्लाह भैया रोता हुआ चला गया। बहन को चिपट गया, कहा ओ मेरी बहन चल चल, अब्बा की तबीयत खराब है, मारे दूध दिया नहीं लिया, मारे पानी दिया नहीं लिया। ये कहा कि मेरी बेटी को ला दो, मुझे बेटी से दो बात करा दो। ओ मेरी बहन चल चल, का ओ भैया जान मैं कैसे जाऊं? मेरा शौहर तो घर में है ही नहीं, मैं इजाजत किससे लूं? शौहर की इजाजत के बगैर मैं घर से कदम नहीं निकाल सकती। अल्लाह अल्लाह भैया चला गया। उधर बाप की आंखें बंद हो गई, बाप की सांसें हमेशा के लिए रुक गई। बाप का इंतकाल हो गया, लेकिन बेटी बात नहीं कर पाई। अल्लाह अल्लाह लोगों ने कहा गुस्ल दे दो, कफन पहना दो। तो माँ ने कहा ठहरो, मेरी बेटी आती होगी। अरे कम से कम बाप ने ना देखा, बेटी देख लेगी। अल्लाह अल्लाह भैया चला गया, बहन को चिपट गया, कहा ओ मेरी बहन, अब्बा तुझे याद करते करते दुनिया से चले गए। ओ मेरी बहन चल चल, अब्बा का दीदार कर ले, अब्बा को देख ले। अल्लाह अल्लाह, लेकिन बाहर कह रही है ओ भैया जान मैं कैसे जाऊं? मेरा शौहर तो घर में है ही नहीं, मैं इजाजत किससे लूं? अल्लाह अल्लाह लोगों ने कहा गुस्ल दे दो, लोगों ने गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया। लोगों ने कहा चलो कब्रिस्तान ले चलो। तो एक आवाज आई, माँ ने कहलवा दिया, वो कब्रिस्तान ले जाने वालों, कब्रिस्तान बाद में ले जाना, पहले मेरी बेटी के घर ले जाना, इसलिए कि मेरी बेटी घर से कदम नहीं निकालेगी। अल्लाह अल्लाह क्या वक्त था बेटी का, क्या वक्त था। बाप का जनाजा कब्रिस्तान नहीं, बेटी के घर जा रहा है, क्या बेटी के डोले गई। अल्लाह अल्लाह बेटी के घर ले गया। बेटी ने देखा तो बाप को चिपट गई, कहा ओ अब्बा जान मैं कितने कम नसीब हूँ। अब्बा जान आपने मुझे पाला पोसा, अब्बा जान याद करते करते चले गए। ओ अब्बा जान मुझे माफ कर देना, अब्बा जान उठो अपनी बेटी से दो बात कर लो। लेकिन बाप कैसे उठे? अरे बाप तो हमेशा के लिए आंखें बंद कर चुका है। बेटी रो रो कर बाप के पाँव पे आ गई और बाप के पाँव का बोसा देके अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, ओ मेरे परवरदिगार जो तेरे रसूल की तालीम थी मैंने उस पे अमल किया। ऐ मेरे परवरदिगार मेरे बाप की गुनाहों को माफ कर दे। ऐ मेरे मौला, ओ मौला मेरे बाप बहुत गुनाहगार है, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी बाप की गुनाहों को माफ कर दे। अरे ओ बेटी जो कुरान पढ़ने वाली थी, ओ बेटी शरीयत पे अमल करने वाली थी, अब बाप ने
اب بیٹی نے دعا کر دیا، باپ کا جنازہ قبرستان چلا گیا، لوگوں نے مٹی دے دیا۔ ادھر اس کے شوہر کو نہیں معلوم تھا کہ میرے گھر میں کیا ماجرا ہے، میرے گھر میں کیا ہنگامہ ہے۔ ادھر بی بی رو رو کر سوکھ سوکھ کے کانٹا ہو گئے، لیکن سورہ نور سورہ طٰہٰ پڑھ کے دعا کر رہی ہے، اے میرے پروردگار میرے شوہر کی عمر اور کمائی میں برکت عطا فرما، اے میرے پروردگار میری باپ کی مغفرت فرما، اے میرے پروردگار میرے باپ کی گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اب شوہر گھر کو پلٹا، شوہر گھر کو چلا، واپس پلٹا۔ شوہر کو معلوم تھا کہ اسے کون سا کپڑا پسند ہے، اس نے اپنے بیوی کے لیے تحفہ خریدی یا تحفہ خریدی اور چلا۔ شوہر کو نہیں معلوم کہ بیوی کا کیا حال ہے، اس نے اپنے دل میں اسے مراتا چلا اور چلا۔ دروازے پر پہنچ کر کے آواز دی، او کنیز فاطمہ یا جو بھی نام تھی اس نے لیا۔ بی بی کے کان میں آواز پہنچی تو بی بی نے پہچان لی، ارے یہ تو میرے سرتاج ہے، یہ تو میرے شوہر کی آواز ہے۔ بی بی نے جھانک کے دیکھا تو شوہر کھڑا تھا۔ بی بی دوڑتی ہوئی چلے آئی اور جا کے شوہر کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے لٹک گئی اور رونے لگی۔ اتنا روئی کہ کانپنے لگے۔ شوہر بولا، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں، لیکن بی بی کانپ گئی اور رو رو کر کہنے لگی، او میرے سرتاج میری زندگی لٹ گئی، میری زندگی برباد ہو گئی، نہ کھانے میں مزہ نہ پینے میں مزہ۔ لیکن بی بی شوہر بولا، بول کون ہے وہ جس نے تم پہ جرم کیا؟ شوہر نے غلط سمجھا، کہا او میرے سرتاج جیسے تم سمجھ رہے ہو ویسے کوئی بات نہیں ہے۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا او میرے سرتاج جس نے تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہا، او میرے لال میری بیٹی کو تکلیف مت دینا، ارے وہی میرا باپ دنیا سے چلا گیا، مجھے یاد کرتے کرتے چلا گیا۔ شوہر نے کہا، ارے تم تو چلے جاتے، میں تو تمہیں منع نہیں کرتے۔ بی بی کہنے لگی، او میرے سرتاج میں کیا کرتی، ارے تم تو تھے ہی نہیں، اجازت کس سے لیتی؟ اللہ دونوں میاں بی بی چلے گئے، باپ کے دونوں میاں بی بی چلے گئے، ماں کے قدموں پہ گر گئی اور رونے لگی، کہنے لگی، او میری ماں مجھے معاف کر دو، ماں تمہارے دودھ کا حق ادا نہیں کر پائی۔ لیکن ماں خاموش بیٹھی تھی۔ لڑکی کہنے لگے، او میرے ماں اب بازار مجھے یاد کرتے کرتے چلے گئے۔ کہا او بیٹی بہت یاد کی۔ اتنے میں محلے کی عورتیں آ گئی، کہا دیکھو بے وفا لڑکی آ گئی، دیکھو کٹر لڑکی آ گئی، دیکھو ظالمہ لڑکی آ گئی، ارے اس کے باپ مر گیا، اس کے شوہر نہیں تھا تو یہ گھر سے نہیں آئی، کتنی بے وفا ہے، کتنی کٹور ہے، کتنے ظالمہ ہے۔ اتنے میں دونوں میاں بیوی کا سر جھک گیا، اتنے میں آمنہ کے لال آ گئی۔ کہا بولو کیا بات ہے؟ کہا آقا یہ لڑکی کتنی بے وفا ہے، یہ لڑکی کتنی کٹر ہے، یہ لڑکی کتنی ظالمہ ہے۔ تو میرے آقا نے کہا خبردار اگر اس لڑکی کو کسی نے کچھ کہا، یہ لڑکی بے وفا نہیں ہے، یہ لڑکی کٹر نہیں ہے، یہ لڑکی ظالمہ نہیں ہے، یہ لڑکی سخت دل کی نہیں ہے، اور اس لڑکی نے وہ کیا اس کے بھائیوں نے نہیں کیا، اس کے محلے والوں نے نہیں کیا۔ میرے آقا نے کہا اس کے باپ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاتا، اس کے باپ گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب پاتا۔ باپ کے پاؤں پکڑ کے اللہ سے دعا کر دی۔ میرے مولا نے کہا کہ جو لڑکی اپنے کے فرمان کو نہ چھوڑے، اپنے باپ کو چھوڑ دے، جو لڑکی شوہر کے فرمان کو نہ چھوڑے اور جس کا باپ مر جائے تو مجھ سے رو رو کر اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرے تو میں رب رحمان ہوں، میں رب غفار ہوں، میں رب ستار ہوں، میں نے اس کے باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے مولا نے کہا میرے مولا نے کہا میں نے اس کے باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے آقا نے کہا اس کے باپ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاتا، لیکن بیٹی کی عطاؤں کی وجہ سے جنت میں گیا۔ میرے نبی کا